الله لما تجد ولا رحمة الله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر بالسمع والبصر وحفظي واجعلني فوق سيدنا لكم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا دعوت الحمدللہ حمد اللہ حمد کا حقدار اللہ استحقاق حمد للہ اختصاص حمد اللہ کے لیے ہے. استحقاق حمد کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک استحقاق ذاتی ہوتا ہے اور ایک استحقاق صفاتی ہوتا ہے. استحقاق ذاتی کا معنی یہ ہے کہ ذات رب العالمین بلا لحاظ صفت اعتبار اپنی ذات کے بلا لحاظ کسی صفت کے حمد کی حقدار ہے. اور استحقاق صفاتی ہوتا ہے. وہ یہ ہے اللہ کی ذات حمد کی حقدار ہے بوجہ ان صفات کے. تو الحمدللہ میں استحقاق کے ذاتی کا ذکر تھا. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں استحقاق صفاتی کا ذکر ہے. ذات کے لحاظ سے بھی وہ حمد کا حقدار ہے بغیر کسی صفت کے ساتھ موصوف ہونے کے اعتبار سے بھی، اور صفات کے لحاظ سے بھی وہ حمد کا حقدار ہے. اگر آپ لوگ حمد کا معنی جو پہلے بتایا بار بار پڑھتے آئے وہ یہی ہے کسی کی خوبی کو بیان کرو، لیکن عام ہے کہ آپ پر اس خوبی کا کوئی اثر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. یہ حمد ہے. نعمت کے مقابلے میں ہو چاہے نہ ہو، یہ حمد ہے. شکر ہوتا ہے نعمت کے مقابلے میں. حمد میں ایسی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ صفات سے عارف نہیں، صفات تذکرہ کے ساتھ متصف ہے. لا تعد ولا تحصی صفات کے ساتھ متصف ہے. یہ جو لفظ اللہ کے علاوہ خدا کے نام ہے صفاتی، یہ مشہور ہے. اس پر
اس میں حسد نہیں کہ بس یہ جی نام ہے، یہ جی نام ہے. ہم لوگ اللہ کے تمام اسماء کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میرے اللہ کے اسماء سب توقیفی ہیں، سب توقیفی ہیں. دوسرا مطلب سماہی ہیں. ہمیں کوئی حق نہیں ہے ہم اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام رکھ دیں. جب توقیفی ہے، سماہی ہے، تو گویا کہ جو ہمیں نقل میں نام ملیں گے وہی اللہ کے نام ہوں گے، اور روایت میں نقل میں جو نام نہیں ملیں گے وہ اللہ کے نام نہیں ہوں گے. پھر میں کہیں آگا جا رہا ہوں، واپس آنا مشکل ہو جائے گا. تو حمد کا حقدار اللہ ذاتی بھی، اس میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ پر انعام کرے تو بابا کا اس انعام کے ہم حمد کریں، احسان کرے تو بابا کا اس احسان کے ہم حمد کریں. نہیں، یہ مانا ہے الحمدللہ. ہمیں تو حکم ہے نا ہر حال میں کہو الحمدللہ. نعمت آئے الحمدللہ، مصیبت آئے تو الحمدللہ. تو حمد کا معنی بتا رہا ہے کہ مومن کو انعام کرے نہ کرے حمد ہے. تو الحمدللہ میں استحقاق ذاتی، آگے پھر رب العالمین میں استحقاق صفاتی. پہلی دلیل کر گزر چکی رب العالمین، دوسری دلیل الرحمن وسعت رحمت باری تعالی، تیسری دلیل الرحیم رحمان رحیم کے درمیان کل پائے تھے. الرحمن ابلغ من الرحیم، اور وجوہ ابلغیت کمیت کے اعتبار سے بھی بتائے تھے، کیفیت کے اعتبار سے بھی بتائے تھے، اور وجہ تقدیم رحمان الرحیم کی بات بھی آ چکی تھی. آج کے سبق میں دلیل رابع شروع ہو رہی ہے. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کا لفظی معنی تو ہے جزا کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. دین کا معنی میں جزا کر رہا ہوں، یوم کا معنی میں دن کر رہا ہوں، مالک کا معنی بھی آپ سن چکے ہیں. مالک کا معنی مالک کا جزا کے دن کا مالک ہے. یہ دلیل رابع ہے. اس میں 3 مضمون میں بیان کر رہا ہوں. مالکیت باری تعالی کا بیان، مالکیت تصدیق بما بعد الموت، نصیحت ہو رہی ہے. رب العالمین میں بھی کہا تھا تصدیق باعلیٰ اللہ. الرحمن الرحیم نے خصوصی اس کی دو نعمتیں تھی. مالک یوم الدین میں تذکیر بما بعد الموت بھی ہے. لوگوں ایک دن آ رہا ہے اور وہ دن بدلے کا ہے. جو کیا ہے سو کیا ہے اس کو پانا ہے. جو کیا ہے جو کہا ہے جو بولا ہے جو سوچا ہے سب کچھ اس کا بدلہ ملے گا. یہی مانا ہے مالک یوم الدین.
گزرے ہوئے حالات پر انسان کی نظر بہت کم ہوتی ہے، کہتا ہے گزر گئے، آنے والے احوال کی، آنے والے ایام کی انسان کو سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، خاص کر جو اہم یومانہ ہو۔ قرآن نے کثرت کے ساتھ اس یوم کی یاد دہانی کرائی ہے۔ مالک یوم الدین تذکیر بما بعد الموت کا بھی مضمون ہے، ساتھ ساتھ نفی تشبیہ قہری کا بھی ذکر ہے، نفی تشبیہ قہری کا بھی ذکر ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت قائل ہیں قیامت میں شفاعت ہوگی، مرضی میں رب کی، قبول کرے نہ کرے۔ شفاعت کا معنی بھی یہی ہوتا ہے۔ اگر شفاعت کا معنی آڈر ہے پھر اس کا نام شفاعت نہیں ہے، پھر کوئی اور بلا ہے۔ آپ لوگ یا ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا، لفظ کیا بولتے ہو؟ شفاعت تو نہیں بولتے، سفارش بولتے ہو۔ ہر مانا ہے یہ دونوں، سفارش کر دو۔ اب جج کے سامنے کوئی آدمی سفارش کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے پھر کوشش کریں گے، دیکھیں گے، کبھی عمل نہیں کرتا۔ پھر اب حق نہیں ہے سفارش کرنے والے کو، یا تم نے میری بات نہیں مانی، یہ جہالت۔ سفارش کا معنی کا مطلب نہیں آتا، سفارش کا معنی نہیں آتا۔ پھر جج تم ہو تو پھر ٹھیک ہے، جج کی بھی جج ہو تو ٹھیک ہے، جج کی بھی جج ہو، بتاؤ ہو تو سفارش یہ مانا دار۔ سفارش کا کیا مطلب ہے؟ بہرحال ہمارا عقیدہ ہے شفاعت ہوگی، حتیٰ کہ شفاعت کبریٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گے کہ مقام محمود آپ کو نصیب ہو جائے، وہ شفاعت کبریٰ ہے۔ اکبر نبی ہے، شفاعت کی قدرت کرے گا، لیکن نفی شفاعت قرآن میں کثرت سے ملتی ہے۔ یہ بات شفاعت فائدہ نہیں دیتی، کثرت کے ساتھ یہ آیات ملتی ہے، لا یغنی شفاعتہم شیئا، شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ ایک لفظ ہم لگا دیا کرتے ہیں، ہم نے اساتذہ سے جو سنا ہے تو ہے کہانی جبری، اس طرح کی کوئی شفاعت کہ دوسرا آدمی مجبور ہو جائے، اس کے خلاف کر نہ سکے، ایسی شفاعت خدا کے یہاں نہیں سکتی۔ یہ جو بڑھ مارتے ہیں تو بزرگوں کی ولایت اور اس زمرے میں آ کر کہ ہم لوگ دین کو مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے، کتنا ظلم ہے۔ پھر اپنی بات کرو، بس جو کرتے ہو اپنی طرف، جو کرتے ہو خود وہ بتاؤ، اور کوئی کرتا ہے نہیں کرتا تمہیں کیا، تم اپنا بات بتاؤ ہے تو اس کے وہ غلط نہیں کہ دوسرے کا ہے کہ نہیں، اپنا دل بتاؤ ہے تو، اپنا مشن بتاؤ ہے تو، مانتے ہو تو بتاؤ، یہ بات ہے یہ نہیں مانتے، ہماری زبان سے سنا ہے ہم نہیں مانتے، ابھی ہم نے کہا نہیں مانتے، آگے تم نے
نہ کسی بزرگ نے کہا ہو. مولانا بولتا ہے کہ نہیں؟ اپنی بات کرو، اپنی بات کرو، ہمارے اوپر الزام مت لگاؤ. اچھا تم مانتے ہو کہ خدا کے بارے میں جو کہتے ہیں ساری سوزانی انعامی موڑ دار کیا دلیل ہے بکواس کی؟ اس بھونک کی کیا دلیل ہے؟ کہاں ہے؟ قرآن سے دو، حدیث سے دو، اجماع امت سے دو، قیاس سے دو. وہ السلام پیغمبر تھا، 200 سال تکلیف دی تھی. قرآن میں دعا ہے نبی ناری، اللہ نے رد کی ہے تو رد کی ہے، موڑتا نہیں. کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس سے بڑھ کر حکم کیا دلیل دے گا؟ خدا کو خدا رہنے دو، خدا واسطہ. اللہ کو اللہ رہنے دو، اللہ میں واسطہ ہے. بتی تشریح پاری بات میں بات آ گئی. سال سال کہتے ہیں کہ درود و سلام نہیں پڑھ رہے. دیکھتے آپ نماز میں درود و سلام نہیں پڑھتے یا تو پھر ہمارے بارے میں تو ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم بے نماز ہیں. جب نماز نہیں پڑھیں گے تو سلام بھی نہیں پڑھیں گے. کیا ہم حدیث نہیں پڑھتے؟ تو کیا حدیث کی کتابوں میں ایک ایک سطر پر کبھی بخاری والوں کو یاد ہوگا میں نے کئی جگہ دکھائی ایک سطر میں صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار لکھا ہوا ملا. ایک ایک سطر میں 3 بار. ہم اس کو چھوڑ جاتے ہیں کہ ساتھ کیا پڑھتے ہیں؟ سنو، ہم صلاۃ بھی پڑھ رہے ہیں اور سلام بھی پڑھ رہے ہیں. ہمارے دارالحدیث میں تمہارے پاس تو ہے نہیں دارالحدیث، تمہارے پاس تو کمالی کے گھر ہے، لیکن سما ہے اور تمہارے سرنگی ہیں. اللہ جانے کون بشر نہیں جانے کون بشر. قرآن حدیث کا تو نام نہیں. یار تم پڑھتے ہو، ہم کہتے ہیں پڑھتے ہو، تم پڑھتے ہو، ہم تمہارے بارے میں کہتے ہیں پڑھتے ہو. جیسے کہتے سارا سچ تمہیں کیا اپنے ہمارے بارے میں کہہ دیتا کہ یہ نہیں کہتے. انشاءاللہ العزیز اس کا بھی حساب کیا بدلے دن ہوگا ہمارے لیے ہوگی تھی. نہیں کریں گے تم کو معاف. اللہ کے حوالے تو تشریح ہماری. ہاں ہم سفارش کا عقیدہ رکھتے ہیں. ہماری ان طلاق کی کتابوں میں شفاعت و حق اور شفاعت کرنے والے بھی کثیر ہوں گے. حفاظ کریں گے، علماء کریں گے، صلحاء کریں گے، انبیاء علیہ السلام کریں گے، فقراء بھی کریں گے. لیکن مانگنے والے کی مرضی. خدا کی طرح اختیار تو نہ یار. اور اب کا یخلق ما یشاء و یختار. رسولوں کو تو مختار کل بنا دیتے ہو، خدا کو مختار کل نہیں بناتے.
رسولوں کو یا رسول کو، پیروں کو یا پیر کو کیا بناتے ہو؟ اچھا کسی رسول نے بھی کہا ہے میں مختار کو ان میں سمجھو الزام رہتے نبی دی تو کر کسی رسی نے کہا میں آگے ناگے ہوں، کسی رسی نے کہا میں آگے الغیب ہوں، کسی رسی نے کہا میں بشر نہیں ہوں۔ ایسا کسی نبی نے یوں کہا ہے کہ میں غیب کا عالم نہیں ہوں، عالم الغیب نہیں ہوں، کہا ہے ہم نبی نے کہا لا عالم الغیب، نبیوں نے کہا انما انا بشر، نبیوں نے کہا سارے انبیاء نے کہا ہے ہم بشر ہیں، لوگوں نے تو ان کو بشروں کہا ہے، آپ کو بشروں ممن خلق، انہیں نے کہا ہم بشر ہیں۔ کیا تم نہ نبیوں کی مانو، نہ قرآن کو مانو، نہ حدیث کو مانو، جو بات نبی نہ کہیں ان کے ذمہ لگا دو اور پھر اس کے بعد کہو کہ ہم کو سچے، فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو مالک یوم الدین تین مضمون میں نے بیان کر دیے ہیں، مالک یوم باری تعالیٰ، تذکیر زندہ بعد الموت، نفی تشریح کاری کا بیان۔ الحمدللہ میں حکم تھا اور اس حکم کو مرتب کیا گیا صفات اربع پر۔ الحمدللہ میں حکم تھا، اس حکم کو مرتب کیا گیا صفات اربع پر۔ کون سے صفات اربع؟ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ تو کیا پہلا بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں؟ ترتب الحکم علی النص یشعر بعلیتہ لہ، تو استحقاق الحمدللہ والے حکم کو مرتب کیا گیا صفات اربع پر۔ تو یہ صفات اربع علت ہے الحمدللہ کی، یہ ہے منطوق جس کے لیے ان صفات اربع کو چلایا گیا۔ اس کے بعد باتیں کرنی ہے مفہوم موافق کی اور مفہوم مخالف کی۔ وہ اس وقت کروں گا جب ایاک نعبد کو شروع کروں گا۔ میں آج دن کروں گا تو مذاکرہ میں شروع کرتا ہوں۔ دین دیکھ لیا، دین کے کثیر معنی آتے ہیں بھائی۔ دین کا معنی قانون بھی آتا ہے اور دین کا معنی انصاف بھی آتا ہے، دین کا معنی بدلہ بھی آتا ہے، دین کا معنی مکافات بھی آتا ہے، دین کا معنی طاعت بھی آتا ہے، دین کا معنی مذہب بھی آتا ہے۔ لکم دینکم ولی دین مذہب ہے، کثیر معنی دین کے مل رہے ہیں۔ یہاں بھی متعدد معنی ہو سکتے ہیں، بس ایک مشہور معنی کر رہے ہیں بدلہ۔ یوم یہ بھی تین معنی آیا کرتے ہیں۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے مطلق وقت، مطلق وقت، چاہے وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو۔
یہ بھی یوم کا مانا ہے. یوم پرانے نہیں آیا، پرانے نہیں آیا تقریباً مولی لڑکوں سے سارے 11 بجے 12 بجے یہ ہے واپس چہر لگتے تو یوم مانا نہیں. یوم کا مانا ہے مطلق وقت، اس میں آپ کا معروف یوم بھی آ جاتا ہے، میرا بھی اس کے اندر داخل ہے. اور یوم کا ایک مانا ہوتا ہے طلوع شمس سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت. اس کو ہر ایک جانتا ہے آدھی کی سارے گرہن ہونا جانتے ہو تو اور بات ہے، ورنہ ہر ایک جانتا ہے. اس کو طلوع شمس سے غروب آفتاب یوم ہے. اور عید ہے اس کا شرعی معنی صبح صادق سے غروب آفتاب ہے. صبح صادق سے غروب آفتاب تک اس کو بھی یوم کہتے ہیں. یہاں یوم کا پہلا معنی مراد ہے کیا؟ وقت والا. جزا کے وقت کا وہ مالک ہے. اب وہ وقت چھوٹا ہے بڑا ہے، قرآن میں اس کی طرف اشارات ملتے ہیں. کہیں آتا ہے ایک دن 1000 سال کا، کہیں 50,000 سال. ایک قرآن ہے دیا عالم صنعت کا جمعہ کا اردو دی جاتے ہیں. اب صحیح نام کا ذرا 1000 سال کا دن جب خیال ہے غروب ہوگا 1000 سال کا ایک دن. وقت ہے یار، وقت والا مانا کرو گے کوئی اشکال نہیں. اگر غروب ہے صبح سالے کے کافی جائے صبح سالے کھلا ہے آرام میں یوم کا مانا مطلق وقت. مالک یہ اس میں فاعل ہے، ملک سے ہے. کوئی معروف نہیں بلکہ متواتر قرات مالک یوم الدین ہے. اور ایک اور قرات وہ بھی متواتر ہے، وہ ہے مالک یوم الدین. مالک ملک سے ہے، مانا یہی یوم الدین کا ملک اس کو ہے، وہ یوم الدین کا مالک ہے. دوسری جو قرات ہے ملک یوم الدین، وہ ملک سے ہے. تو ملک کا معنی بادشاہ، ملک کا معنی مالک نہ کیا مانا بادشاہ. رہنا لگیا بجے بادشاہ. ایک اور آگر تھی ملک سے، ایک اور میرا آگر تھی ملک سے، ایک اور دوسرا آگر تھی ملک سے. نا ملک کے معنی عربی میں بابا عربی میں باتیں کر رہے ہیں. تو عربی میں ملک کے معنی بادشاہ کے ہیں، بادشاہ کے. مالک کے معنی بادشاہ کے نہیں، ملک کے معنی بادشاہ کے ہیں. ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے ملک، ملکا وہ بازی ہے، الگ ہے. ملکون
اس کی جمع ملائکہ، اس کا تو معنی اور ہے نا پھر کیا؟ فرشتہ، فرشتے، ملائکہ. کچھ فرق بھی علماء نے کیے ہیں مالک اور ملک میں. مالک کی صفت کے ساتھ ہر ایک متصف ہو سکتا ہے، ہر ایک مالک بن سکتا ہے. مجھے کو سننا چاہتے ہیں ایسا سنا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، اگر سارا کچھ نہیں کچھ. مالک کی صفت کے ساتھ ہر ایک متصف ہو سکتا ہے. دام رب مالک، وہی مالک. دام نہ مالک، یہ مالک. کار ہو گئے کہیں کرے مالک، کہیں کرے کار نہ ہو گئے سرکار ہو گئے. بغیر خواہ کے کار ہو اس کا اپنا سجدے کا نہ ہے. جتنے نزدیک کھانا جائز ہے ہندی آپ اگر لوگ کہہ رہے بولے گا نہیں کم دے لوگ بولے گا نہیں کم دے کیا پتا منافقین آپ ان قرآن سے مذہب گڈھا آنا رہے. میں نے سنا کہ نہیں، میں نے نام سے کہا میں نے بات کر رہا تھا. مالک ایک مرلہ ہے مالک، لیکن ملک بادشاہ کے لیے ایسے نہیں ہے. یہ آتا نمبر 1. مالک ہر ایک بن سکتا ہے، ملک ہر ایک بھی بن سکتا. نمبر 2، مالک کے ملک میں تمیز چیز بھی آ سکتی ہے. جیسے میں نے مثال کر دیا، لیکن ملک کے ملک میں تلیل ہو تو اس کو ملک نہیں کہتے. بڑی عظیم چیز ہو، کثیر چیز ہو. یہ 2 فرق بتا دیے. ایک اور فرق بھی ہے، مالک جو تصرف کرتا ہے آیام مملوکہ میں کرتا ہے اپنی مرضی سے. مالک کا تصرف آیام مملوکہ میں ہوتا ہے. میں اگر مالک ہوں اپنی مملوک چیز میں تصرف کر سکتا ہوں، کسی اور کی مملوک میں تصرف نہیں کر سکتا. تو مالک کا تصرف کس میں ہوتا ہے؟ آیام مملوکہ میں ہوتا ہے. اور ملک کا تصرف وہ بالامر و نواہی ہوتا ہے اور ہر ایک میں ہوتا ہے. آخری بات کر رہا ہوں، مالک کے ملک میں انسان نہیں آتا. بھینسیں آ جائیں گی، گھوڑے آ جائیں گے، کھوتے آ جائیں گے، چڑیا گھر آ جائیں گے، زمین آ جائے گی، کار آ جائے گی، نوٹ روپے آ جائیں گے. لیکن مالک کے ملک میں انسان نہیں آتا. ہاں، اگر اسلامی حکومت دنیا کے اندر ہو پھر وہ انسان ملک میں آتا ہے جو غلام ہو، رفیق ہو، جٹ میں آیا ہو، قیدی بن کر. وہ پھر مملوک ہوتا ہے، انسان اس کا مالک ہوتا ہے. اگر اسلام نہیں دنیا میں جنگ نہیں اسلامی تو آپ کسی انسان کے مالک نہیں. بیٹے کے بھی تو آپ مالک نہیں،
بیوی کے بھی آپ مالک نہیں، استاد شاگردوں کا مالک نہیں، تو مالک کی ملک میں انسان ہی آتے ہیں۔ اگر آئیں گے کبھی کبھی تو صرف کون آئیں گے؟ غلام آئیں گے، لیکن ملک کی ماتحت انسان بھی ہیں، بلکہ بادشاہ آخر حکومت میرا انسان جو آرڈر کرے، یعنی آرڈر کرنے والا بادشاہ، بولے آرڈر کرنے والا بادشاہ، کریں تو سارے میرے بادشاہ، جتنا ایک نے کبھی اتنا کہیں کرے گا، جتنا ایک نے تاجر اتنا کہیں کرے گا، جتنا ایک نے فیڈر کہیں کرے گا۔ اگر صاحب ٹھیک ہے، لیکن بہت دینا چاہتے نہیں میں مالک تو ہوئے، ملک نہیں ہے۔ یہ ہے فرق۔ اسی بنا پر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ملک ملک قرات راجے ہیں، لیکن بظاہر اس میں تعظیم ہے، لیکن جب دونوں قراتیں متبادرہ ہیں تو کسی کو کسی پر فوقیت دینا صحیح نہیں ہے۔ برابر درجے کی ہیں دونوں قراتیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ دونوں قراتوں پر عمل کر لیا کرو، ایک رکعت میں پڑھ لیا کرو مالک یوم الدین، اور ایک رکعت میں پڑھ لیا کرو مالک یوم الدین۔ کوئی انکار نہیں ہے، میں نہیں انکار کرتا، متواتر ہے۔ کوئی آدمی بھی یہ دو قراتوں میں سے کسی قرات کا منکر ہے، کیوں؟ الف سین لام الف میم بنو اسلام سے پہلے ایک قرات کا انکار۔ ہاں دونوں پر عمل کرنا چاہتے کر لیں۔ ایک نماز میں مالک یوم الدین پڑھے، دوسرے نماز میں مالک، ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہیں گے۔ ساری زندگی مالک پڑھتا رہے، کوئی نہیں بات کرتا، ساری زندگی ملک پڑھتا رہے، کوئی بات نہیں، متبادرہ قراتیں ہیں۔ تو قرات دینی اوریا والا جن میں کئی بار آپ لوگوں کو کہا ہوگا، امام غزالی نے ان کی قرات آپ کہتے ہیں نماز پڑھ لیتا کہ تو سوچے لگ سے الحمدللہ قرات ہوگی الحمدللہ، ٹھیک ہے، یہ قرات ہے الحمدللہ الحمدللہ، لکھوں کہ مختلف جو بھاشا نہ رکھے گا الحمدللہ میں تو وہ ہو گئے قرآن کو بگاڑ گا۔ اکثر لوگ پڑھ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تیرا حجاب توڑ دے تو کیا پتہ لگے۔ خیر تیری بات میں امام کو سناؤ پڑھ جاتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین وہ دے الصراط نستعین وہ دیتا ہے، نستعین نہیں دینا الصراط پڑھے، وہ دینا نا نستعین نہیں دینا، نون دے زیر۔ بہرحال کیا کرے، مرضی آ رہی تھی تو مالک یوم الدین تک میں نے بات کر دی ہے۔ بھائی کیا کر رہا تھا؟ حکم استحقاق الحمدللہ کو مرتب کیا گیا 4 سکوں پر، تو یہ چاروں سکے علم ہے الحمدللہ کی، دلائل ہے الحمدللہ کے۔
اب آگے ہم شروع کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے وقت بتا دیتا ہوں پھر چلتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر. الحمدللہ سے حمد قولی کا اس بات کا اللہ کے لیے، عبادت قولی کا اس بات کا اللہ کے لیے. اب حمد فعلی کا اس بات ہے اللہ کے لیے، عبادت فعلی کا اس بات ہے اللہ کے لیے. ارے قولی حمد اللہ کے لیے، قولی عبادت اللہ کے لیے. اب کون سی عبادت؟ فعلی عبادت اللہ کے لیے، قولی عبادت اللہ کے لیے. یعنی زبان سے جو حمد کرو وہ بھی اللہ کی، آواز سے جو حمد کرو وہ بھی اللہ کی. زبان سے جو عبادت کرو وہ بھی اللہ کی، آواز سے جو عبادت کرو وہ بھی اللہ کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابھی میں نے ایک جگہ پر بات کو روکا تھا کہ منطوق کیا مطلب، ان صفات اربع کو چلایا گیا الحمدللہ والے دعوے کے لیے. اب یہ صفات اربع جیسے دعویٰ سابقہ کے دلائل ہیں، اسی طرح یہ دعویٰ آتیہ میں بھی دلائل ہے. آتیہ دعویٰ ایاک نعبد اصل العبادت فی ذات اللہ، ایاک نستعین اصل النداء فی ذات اللہ، اصل الاستعانۃ فی ذات اللہ. عبادت بھی اللہ کے لیے، ندا بھی اللہ کے لیے، استعانت بھی اللہ سے، استعانت بھی اللہ کی ذات میں بند. کوئی نہیں مدد مانگنے کے قابل، اللہ سے ہی مانگو. ندا بھی اللہ کی ذات میں بند، نہیں بھی ندا کے لائق. ندا بھی کسی اللہ سے، نہیں تو عبادت کے لائق. عبادت کے لائق بھی کون؟ اللہ کی ذات. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس دعوے کے دلائل بھی بڑی سابقہ ہے. رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، جیسے یہ چاروں دلیلیں ہیں الحمدللہ کی، اسی طرح یہ چاروں دلیلیں ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی. کئی بار آپ لوگوں نے درس نظامی کی کتابوں میں سنا ہوگا کہ جب حکم کو وصف پر مرتب کریں گے تو وصف حکم کی علت ہوگی. جہاں جہاں وصف ہوگی حکم ہوگا، اور جہاں جہاں وصف نہیں ہوگی حکم نہیں آئے گا. لہذا یہ چار وصفیں جہاں ہوگی وہاں الحمد آئے گا. جہاں یہ چار وصفیں ہوگی وہاں عبادت اور استعانت آئے گی. اور اگر کہیں چار نہیں بلکہ چار میں سے ایک نہیں، تین بھی دن پڑ رہے تو نہ حمد آئے گی، نہ عبادت آئے گی، نہ استعانت آئے گی. اب یہ بات اوضاح ہے کہ صفات اربع صرف اللہ کے اندر ہے، غیر اللہ میں نہیں ہے. جب صفات اربع اللہ میں ہے غیر اللہ میں نہیں ہے تو حمد بھی اللہ میں، عبادت بھی اللہ کی، استعانت بھی اللہ کی. ہاں اگر کوئی کہتا ہے کسی اور کی حمد، اگر کوئی کہتا ہے کسی اور کی عبادت، اگر کوئی کہتا ہے کسی اور کی استعانت اور سے استعانت،
ان کو کہو یہ 4 سطحوں میں سے اگر کوئی بس کسی میں ہے تو بتا دو. اگر کوئی ہے رب العالمین دکھاؤ، الرحمان دکھاؤ، الرحیم دکھاؤ، مالک یوم الدین دکھاؤ. یار میں نے بات چھوڑ دی ویسے. لمن الملک اليوم اعلان ہوگا یا جواب ملے گا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. میں اپنے طور سے مانا چلا کر ہی لگ رہا تھا کرنتی اردو کا فائدہ دیتا ہے. کوئی نفس کسی نفس کا ذرہ کا بھی مالک نہیں. یہ مانا ہے لا تملک نفس لنفس شیئا. اگلے شے کا معنی کرے گا کوئی نفس کسی نفس کے پاس نہیں مالک. میں کہنا تھا کرنا بھی دیتا قرآن ہے تو ہمارے پاس تو ہے. آپ دیکھ کے بات کر رہے ہیں ہم دیکھ بولے تو ہم کہتے ہیں ہم دیکھو نہیں بات محسوس ہوگا یہ سورج ہے کہ نہیں. آنکھ بارے کو پتہ چل جائے گا رات اپنی دن ہے. بات ہے نا ہماری الحمدللہ. جب ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ. جب ہے تو کہتے ہیں یا کا نام بولو. جب ہے تو کہتے ہیں یا کا ہی کیا کر رہا تھا یا کا نام بولو یا کا رستہ ہی. یہ صاف کا دلائل کا سمرا ہے. ایک تین سے 2 شکار ہو رہے ہیں. یہ چاروں دلیلیں الحمدللہ کی بھی بن گئی. یہ چاروں دلیلیں یا کا نعبد یا کا نستعین کی بھی بن گئی. اور ایک بات کرتا ہوں جب غیر اللہ حمد کا ہی حقدار نہیں تو غیر اللہ عبادت کا کیسے حقدار بن سکتا ہے؟ تو غیر اللہ یہ مانا میں کر چکا ہوں الحمدللہ. چاروں دلیلیں خدا میں حمد اللہ میں بن. غیر میں چاروں صفات نہیں حمد نہیں جائے گی. جب غیر خدا میں حمد نہیں جائے گی تو غیر خدا میں عبادت بھی نہیں جائے گی. غیر خدا میں تجارت بھی نہیں جائے گی. بس کھل کے ہم اب کہتے ہیں اللہ کو یا کا نعبد یا کا نستعین. ایک 2 نقطے بیان کرنا چاہتا ہوں. مضمون میں نے بیان کر دی ہے. یا کا نعبد و یا کا نستعین. یا کا معبود کا ذکر ہے، نعبد عابد کا ذکر ہے. طریق الوصول اللہ اللہ تک اگر پہنچنا ہے تو عبادت کے ذریعے سے پہنچو گے. اور عبادت تک پہنچنا ہے استعانت کے ذریعے سے پہنچو گے. اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی عبادت کرو گے، جب عبادت کرو گے اللہ کو پالو گے. یہ ہے طریق وصول اللہ. اللہ تک پہنچنے کا راہ، اللہ تک پہنچنے کا رستہ نعبد. من احسان جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے کہا تھا. بڑے سوالات کیے تھے. کون سا حدیث کا نام کیا ہے؟ حدیث جبریل. من ایمان، من اسلام. اس میں من احسان من تعبد اللہ اللہ کا کہا اللہ کی عبادت کر اور یہ گمان کر کے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. جب دیکھ رہا ہے تو خدا سے پہنچ چکا ہے. دیکھ رہا ہے تو خدا سے پہنچ چکا ہے. تو طریق الوصول الی اللہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کوئی نہیں. کیا ہے؟ بس جو وقت کرے عبادت کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ. اس لیے ہم لوگ کھل کے کہتے ہیں یا کا نعبد. جو باتیں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
پہلے اللہ کا ذکر اسم ظاہر کے ساتھ ہے اور اسم ظاہر کل غائب ہے، یعنی پہلے اللہ کا ہم نے ذکر کیا لیکن اس کو غائب بنا کر کیا کہا؟ نام لیا الحمدللہ، صفات بیان کر دی، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب غائب کے ساتھ تھا۔ اب بھی پیاز کا تقاضا تھا کہ غائب ہی ہوتا، یوں کہا جاتا ایاہ نعبد و ایاہ نستعین، غائب ہے نا تو غائب ہی ہوتا، کیسے ہوتا؟ ایاہ نعبد، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں، بات بن جاتی۔ تو نہیں کہا نا الحمدللہ میں الحمدللہ کا، نحمد اللہ کا نہیں کہا نا، تیری حمد کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں نہیں کہا نا، کیا کہا؟ الحمدللہ، یا کیسے ہوتا؟ یا ہو یا ہو نستعین، لیکن نہیں، کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اشکال ہے، ایک ساتھ ہمارے سامنے نہیں، ہم اس کو دیکھ نہیں رہے، ہم اس کو پا نہیں رہے، اس کو خطاب کیسے کر رہے ہیں؟ خطاب تو کیا جاتا ہے اس ذات کو جو آمنے سامنے ہو۔ میں آپ کے سامنے ہوں نا، آپ مجھے خطاب کر کے بات کر سکتے ہیں، آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کو خطاب کر سکتا ہوں۔ جب میں کمرے میں ہوں، آپ سے غائب ہوں، کتوں بیٹھے میرے بات ہو استاد خلیل کی خیر ہے، وہ استاد خلیلہ، وہ استاد خلیلہ، آپ سے خطاب کے ساتھ سامنے نہیں ہوں، غائب ہوں، غائب کیسے کر پاؤ گے؟ اللہ کی ذات ہمارے سامنے نہیں، ہم کیسے کہہ رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ گویا کہ مقام کا تقاضا تھا کہ غائب ہوتا پائے، اب غائب کو چھوڑ کر خطاب ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو مفسرین نے کہا ہے ہاں صحیح ہے۔ مثلاً یہ کہ ایک نقطہ ہے جس کا نام ہے نقطہ مصحح الکتاب، ایک خطاب کے ساتھ بات کرنا صحیح ہے، غائب کے ساتھ بات کرتے تو بھی صحیح تھی، اب خطاب کے ساتھ بات کی ہے تو بھی صحیح ہے۔ اور ایک نقطہ آئے گا نقطہ مرجع الکتاب، کہ خطاب کے ساتھ بات صحیح بھی ہے اور خطاب کے ساتھ بات کرنا راجی بھی ہے۔ تو پہلی بات تو سمجھو، خطاب سے بات کرنا صحیح کیسے ہے؟ جب اس چیز ہم سے غائب ہو، اس کو کیسے پہچان لو گے؟ بتاؤ جلدی۔ اس کا نام لو گے، اس کی علامات بیان کرو گے، اس کی صفات بیان کرو گے، تو گویا کہ آپ کو وہ چیز معلوم ہو جائے گی۔ نام لو گے، علامات بیان کرو گے، صفات بیان کرو گے، وہ نہیں دیکھا لیکن وہ چیز آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ بالکل آپ کے سامنے وہ آ بھی جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے آیا وہ اس کا نام یہ ہے، صفات یہ ہے، علامات یہ ہے، پوچھے بغیر
پہچان سکتے ہو، پہچان سکتے ہو. اجل یار جی میں کہنا فوٹو لے دی ہو، فوٹو لے دی ہو، فوٹو لکھا. اب تو میرے گھر میں بات آپ کے دنوں میں جا رہی ہو، جتنا لوگ تو جائے گی کسان بڑی اچھی آ گئی ہے. نام آ گیا رائے کا، علامات آ گئی، صفات آ گئی، تو آپ کے علم میں وہ چیز آ گئی، آپ کو معلوم ہو گئی. اور معلوم ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز دوسرے سے ممتاز ہو جائے. اور اکثر ایک چیز دوسرے سے ممتاز ہوتی ہے مشاہدہ سے، علم سے نہیں. لیکن کبھی کبھی علم بھی اتنا یقین ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ بھی ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتی ہے. یہاں بھی ہم نے پہلے اللہ کا نام لیا، لو پھر ہم نے اس کی صفات بیان کی، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب ہمیں وہ معلوم ہوگی، اور ہمیں اتنا معلوم ہو گیا کہ غیروں سے ممتاز ہو گیا. اور جب وہ معلوم ہو گیا، غیروں سے ممتاز ہو گیا، تو اس تمیز سے علمی کو بمنزلے مشاہدہ کے قرار دے دیا. اس تمیز علمی کو بمنزلے مشاہدہ کے قرار دے دیا. گویا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. جب دیکھ رہے ہیں تو اب تو یہ ہے نقطہ مرجع، نقطہ مصحح علی الصفات. کتاب سے بات کرنا صحیح ہے، یہ کہہ سکتا تھا غلط ہے، نہیں صحیح ہے. اب اس کا معنی کیا ہوگا ایاکا کا؟ ایاکا عبارت ہے مذکورہ صفات سے، صفات سے پہچان. اب ایاکا کا معنی ہے یا من ھذا شانہ. ایاکا کا معنی کیا ہے؟ یا من ھذا شانہ نخصک بالعبادۃ والاستعانۃ. بات شریف میں بات آ گئی ہوگی. یا من ھذا شانہ یعنی ایاکا کا لفظ ان صفات کا مجموعہ ہے، ان صفات عبارت ہے. اے وہ ذات جس ذات کی شان یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. یا من ھذا شانہ نخصک بالعبادۃ. عبادت کو ہم تیرے ساتھ خاص کرتے ہیں، عبادت کو تجھ پر بند کرتے ہیں، عبادت کو استعانت کو تیرے ساتھ خاص کرتے ہیں، استعانت کو تجھ پر بند کرتے ہیں، عبادت کو تجھ سے نکال کر کسی اور کی طرف نہیں لے جاتے، استعانت کو تجھ پر بند کرتے ہیں، استعانت کو تجھ سے نکال کر کسی اور کی طرف نہیں لے جاتے. باقی تجھے عبادت پر بند نہیں کرتے، تجھے استعانت پر بند نہیں کرتے. تو تو عبادت کے علاوہ اور چیزوں کا بھی حال ہے، استعانت کے علاوہ اور چیزوں کا بھی حال ہے. تجھے ہم عبادت پر منحصر نہیں کرتے، تجھے استعانت پر منحصر نہیں کرتے. کس کو کس پر؟ عبادت کو تجھ پر منحصر کرتے ہیں، استعانت کو تجھ پر منحصر کرتے ہیں. عبادت مقصور ہے، استعانت مقصور ہے، ایاکا مقصور علیہ ہے. عبادت کو اللہ پر بند کیا، استعانت کو بھی اللہ پر بند کیا. یہ ہے نقطہ مصحح علی الصفات.